دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ رات سے پہلے ایک دن مزمل نماز پڑھ کر نکلا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی مرجھائے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ اس دن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عبارت نہیں تھی جسے مزمل پڑھتا، صرف ہجر کے سندیسے تھے۔ مزمل نے ایک نظر دیکھا اور چل دیا۔ وہ ماسٹر محمود کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا، ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ مریم بی بی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختصر بات کی اور دروازے سے اندر ہو گئی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ مزمل شش و پنج میں مبتلا تھا۔ لمحہ بھر اس نے سوچا، پھر وہ بھی دروازے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیٹھو بیٹا۔ مریم بی بی نے ڈرائنگ روم میں مزمل کو بٹھایا۔ مزمل جھکتے جھکتے بیٹھ گیا۔ کل رات کو ماہم کی بارات ہے، آج پچھلے ٹائم مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ مہمان رات کو آ چکے ہیں، انہیں میں نے گاؤں والی حویلی میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے۔ مریم بی بی نے تفصیل بتانے کے بعد فرمان جاری کیا۔ کیوں؟ مزمل نے اعتماد سے نظریں ملا کر پوچھا۔ اس لیے کہ کل سے وہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ مریم بی بی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ حاضری میں دیدار کی شرط نہیں ہوتی، مزمل نے معبود ہو کر کہا۔ ادب والے حکیم عدالی نہیں کرتے، مریم بی بی نے کرخت لہجے میں بتایا۔ بے وفائی کے علاوہ سب حکم مانوں گا، مزمل نے عاجزی سے اپنی بات کی۔ وفا کا دم بھرنے والے محبوب کو بدنام نہیں کرتے، مریم بی بی نے دانت پیستے ہوئے اپنی سنائی۔ اس کی بدنامی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے، مزمل نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کب تک یہاں آتے رہو گے؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اب تو میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا، سوچ رہا ہوں یہیں شفٹ ہو جاؤں، مزمل نے لرزتی آواز میں اپنے دل کا حال سنایا۔ کس لیے؟ مریم بی بی نے برہمی سے کہا۔ تاکہ اس کھڑکی کو دیکھتا رہوں، مزمل نے دھیمی آواز میں عرض کی۔ بند کھڑکی کو دیکھنے کا فائدہ؟ مریم بی بی نے طنز کیا۔ محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا، مزمل نے دبی آواز میں کہا۔ اب تو ہر چیز میں فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے، مریم بی بی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ میں تاجر ہوں، صرف تجارت میں فائدہ نقصان دیکھتا ہوں، محبت میں نہیں، مزمل نے اپنی صفائی دی۔ کرتے تجارت ہو اور باتیں محبت کی، مریم بی بی نے طنزیہ کہا۔ محبت کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، تجارت کے ساتھ محبت نہیں، مزمل نے آنکھیں ملاتے ہوئے اطلاع دی۔ باتیں اچھی کر لیتے ہو، مریم بی بی نے طنز کے ساتھ تعریف کی۔ محبت نے سکھا دی ہیں، مزمل نے دل پر پتھر رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی کو مزمل کی مسکراہٹ پر تھوڑا غصہ آ گیا، وہ غصے میں بولی۔ دیکھو مزمل صاحب، ہم نے محبت کافی کھیل لی، اب حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا نا کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے، بس، مریم بی بی نے گن گرج کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ماں بن کر حکم دیں گی تو میں مان لوں گا، اگر چودھرین بن کر حکم دیں گی تو، مزمل نے شائستگی سے کہا۔ تو کیا؟ مریم بی بی نے تیور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو کچھ نہیں، مزمل پھر اسی طرح مسکرا دیا۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ مریم بی بی نے گھوری ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں اور اپنی ماں جیسی؟ نہیں، آپ کو میں اپنی ماں مانتا ہوں، مزمل کو انمول حیدر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مریم بی بی کا اقبال بلند کرتے ہوئے ادب سے کہا تھا کہ اس کیا لگا رکھا ہے، اس کا ایک نام بھی ہے، مریم بی بی نے ڈٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام صرف دعا میں لیتا ہوں، مزمل نے الفت کے ساتھ بتایا۔ دعا میں کیوں لیتے ہو اس کا نام؟ مریم بی بی نے حق جتاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے کہ دعا کرنے کے لیے آپ کی اجازت نہیں درکار، مزمل نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ کیا دعا کرتے ہو اس کے لیے؟ مریم بی بی نے کچھ نرمی سے پوچھا۔ یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیمار نہ ہو، مزمل نے عقیدت سے بتایا۔ عائشہ ٹھیک کہتی ہے، تم دونوں واقعی پاگل ہو، مریم بی بی نے فوراً اپنا لہجہ اور رویہ بدل لیا۔ دیکھو مزمل بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی کے لیے تم سے اچھا لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میری خواہش کے باوجود اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، مریم بی بی نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اور کسی بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، ایک بات کنفرم ہے، میں اپنی نظر پر پردہ ضرور ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر مزمل چپ چاپ گردن جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری شموں سے شادی ہونے کے بعد بھی یہ ونڈو اوپن رکھو گی؟ عائشہ نے ماہم کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ ماہم اب بھی گمسم تھی، عائشہ نے دوبارہ اسے ہلایا۔ ٹیل می، نہیں کبھی نہیں، میں مزمل کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دوں گی، چاہے وہ دل کی ہو یا لکڑی کی، ماہم نے بائیں ہاتھ کی پیشاب سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہم چودھری، چلو مان لیا تم مزمل کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں بند کر بھی لو، کیا اسے شمون کے لیے کھول سکو گی؟ عائشہ نے کھنکتی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گی، ماہم نے زخمی آواز میں جواب دیا۔ حارث کہتا ہے عائشہ یاد رکھنا، دل کے دوار ہر دستک پر نہیں کھلتے، شوہر کے لیے کھل جاتے ہیں، ماہم نے ختمی انداز میں کہا۔ میری ماں کے تو نہیں کھلے تھے، عائشہ نے کرب سے بتایا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، کوئی فرض ادا کر لیتی ہے اور کوئی قضا۔ ابا کہتے ہیں ہر عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل ہو، عائشہ نے حکیم صاحب کی کہی ہوئی بات کا سہارا لیا۔ میں نے اپنا یہی حق شمون کے لیے استعمال کیا ہے، ماہم فار گاڈ سے حق تلفی کو حق کا نام مت دو، عائشہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ماہم گردن جھکائے خاموش تھی، ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے۔ عائشہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ عائشہ نے ماہم کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ تھام کے کہنے لگی، تمہیں یاد تو ہوگا اس برسات کا جس رات بڑی طوفانی بارش ہوئی تھی، میری برتھ ڈے کے ایک دن بعد میں نے سوچا صبح وہ نہیں آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لائٹ بند تھی، 3-4 گھنٹے بعد UPS بھی جواب دے گیا، مجھے نیند آ رہی تھی، ابا اپنی ٹارچ لیے مجھے دیکھنے میرے روم میں آئے، مجھے دیکھا اور کہنے لگے اب تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی، ابا بولے ایمرجنسی لائٹ جلا لو، میں ایمرجنسی لائٹ جلانے لگی تو میری نظر موم بتیوں اور ماچس پر پڑی جو پچھلی رات کے کاٹنے سے پہلے بجھا دی گئی تھی، میں نے ان سب موم بتیوں کو اٹھایا، ان میں سے ایک کو آگ لگا دی اور اپنے سامنے شیلف پر لگا دی، ایک کے بعد ایک موم بتی جل کر اپنے ہی منہ میں راکھ ہونے لگی، وہ موم بتیاں فجر کی اذان تک روشنی کرتی رہی، بارش تھم چکی تھی، ابا مسجد کے لیے نکلے تو میں نے آخری جلتی ہوئی موم بتی کو چھوڑا اور چھت پر چلی گئی، چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور دراز سے مینڈکوں کی آوازیں
آوازیں آ رہی تھی۔ ابا نے مسجد کے سین میں کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ ماہم بت بنے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم اپنی ونڈو میں ماسٹر صاحب کی لالٹین لیے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا ہے نا بیوقوف، اس کے پاس بھی تو ایمرجنسی لائٹ ہے، وہ کیوں نہیں آن کی اس نے؟ پھر میری نگاہوں نے تمہاری نظروں کا تعاقب کیا۔ فیکٹری کے موڑ سے روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ مزمل بیگ تھا، گلی میں پنڈلی پنڈلی پانی تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سلیپر اور دائیں ہاتھ میں موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ پانی سے گزرتا ہوا تمہاری ونڈو کے نیچے اور مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا وہ تمہیں گردن اٹھا کر دیکھے گا۔ مزمل نے مجھے غلط ثابت کر دیا، تمہاری لائٹ پھڑپھڑا رہی تھی جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ تم مزمل کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ مزمل نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس کا پیر پھسل گیا، تمہارے ہاتھ میں پھڑپڑاتی ہوئی لائٹ بجھ گئی۔ تم نے تڑپتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ونڈو کے راڈ کو پکڑا۔ اس وقت تم ایسے تڑپی تھی جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ تھینک گاڈ مزمل گرنے سے بچ گیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو بجھی ہوئی لائٹ ہاتھ میں اٹھائے وہاں کھڑی رہی۔ چند منٹ بعد تم الٹے پاؤں ہٹ گئی۔ مزمل کے بعد 3-4 اور نمازی مسجد میں داخل ہوئے۔ تم پھر سے ونڈو کے پاس چلی گئی۔ جماعت کے بعد جب نمازیوں کا باہر نکلنے کا وقت ہوا تو تم دوبارہ الٹے پاؤں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تب بھی بجھی ہوئی لائٹ تمہارے ہاتھ میں ہی تھی۔ مزمل جب مسجد سے نکلا اس نے مسکراتے ہوئے تمہیں ایک نظر دیکھا اور گردن جھکائے گلی میں کھڑے ہوئے پانی میں سے چلتا ہوا فیکٹری کے موڑ تک چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے موڑ موڑا تم ونڈو کے ساتھ پڑی ہوئی ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں چھت سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے کہا۔ اس چیئر پر بیٹھنے کے بعد تمہیں پتا چلا تمہارے ہاتھ میں جلتی ہوئی لائٹ تو بجھ چکی ہے۔ تم نے لائٹ کو ہلا کے دیکھا، اس میں مٹی کا تیل ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی بتی جلنے سے بچ گئی تھی۔ میں جب اپنے روم میں آئی تو ساری موم بتیوں کا ڈھیر ایک جگہ ہی تھا۔ وہ ساری رات جلتی رہی اور صبح جلی ہوئی موم کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ ایک بات بتاؤں، ماہم چودھری بیوی لائٹ کی طرح ہوتی ہے، جس میں تعریف کا تیل ڈالو تو وہ پھر سے جل اٹھتی ہے، جبکہ محبوب موم بتی کی طرح جو اپنے ہی موم میں جل جل کر موم کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تم بھی مزمل بیگ کی محبت میں اپنے ہی موم میں جل رہی ہو۔ تمہیں میں نے تمہاری ہی لو سٹوری کا ایک سین پوچھو کیوں سنایا؟ عائشہ نے ماہم کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ماہم نے ایسے کہا جیسے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ میں تمہیں بتا سکوں جو کچھ میں نے اس دن دیکھا وہ دیوانگی کی حد تھی۔ ماہم چودھری، شمون جیسا ایک ڈھونڈنے جاؤ تو لاکھوں ملیں گے اور تم جیسی لاکھوں میں سے بھی ایک ملنا مشکل ہے۔ تم شادی کے بعد شمون کے بچے ضرور پیدا کرو گی، اس کی طرف محبت کی کھڑکی کبھی نہیں کھول سکو گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کل تمہارا تیل مہندی ہے، میں سوچ رہی ہوں پیلے سوٹ کی جگہ ماتمی لباس پہنوں۔ مزمل کے ساتھ کوئی تو ہو جو تمہاری شادی کا ماتم منائے۔ عائشہ نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے ماہم کے کمرے سے چلی گئی۔ ماہم رنج و غم میں گردن جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے نازک اور سفید ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی، کل میری تیل مہندی ہے۔